بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسور علی اردو وائس۔ سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا، محنت اور جدوجہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پہ آ کے ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی، جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامناسب حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ ایم اے ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناقتہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ اس کی امی نے اسے گھر اور ہستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، غرض ہر شعبے میں وہ طاقت رکھتی تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند، حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطع نظر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور استاد کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا تانا کیوں دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا بھی احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد۔ سچ کہتے ہیں، نیک نیت ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتا ہے، یہاں سے اسے گما بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فالساتی تعلیم کی فہرست سے فائدہ اٹھائے اور اپنا ایم اے مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا پائے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بحث کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب گھر کا کام کون کرے گا؟ گھر کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کا کام بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر ہی تھی، دوسرا اللہ نے اس کی ایک اور بہت اچھے طریقے سے مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوئی۔ اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگائی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔
جب اس کی سانس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمہ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اس طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا۔ سلمہ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بڑا رنج ہوتا مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن و سلوک کو دیکھتے ہوئے کسی حد تک یقین آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمہ کو گود بھی خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے باج ہونے کے طعنے کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کا ایم اے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور اس نے اسپیشلائز کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی تھی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا مگر سلمہ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی اس میں نہ ہمت تھی نہ وہ بول سکتا تھا۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اس دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمہ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیے۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی مگر جو اسے سیٹ ملی وہ سندھ پنواکل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو مخصوص پیسے سے غرض تھی اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اس علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دونوں پنواکل شفٹ ہوئے سلمہ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹر پینل کے ارکان نے کامیاب امیدواروں میں سے اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹی اور بیٹے سے بھی نواز دیا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسید کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائی کو قرض لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دکے کھانے سے اس کی بری عادتیں بھی کم ہوئی۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑتی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھیجنے کی وجہ سے اب ان کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمہ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جد و جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی صحیح کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے اگر زندگی میں کوئی رستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیرے میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک